صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوق میں، انسانوں میں صرف ایک چیز ہی کامن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے. بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے. جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز یا آپ کی کوالٹیز ہماری طرح کی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم نہ کی جائے، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ڈیوینٹی کلیم کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ کہا کیتھولکس نے اور پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے، اور ان دونوں کا رد سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے اندر آیا. تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان دیکھ کر کوئی آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ اللہ دنیا میں انسانی شکل میں آ گیا، نعوذ باللہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ ہے جیسے کہ بیٹے اور باپ کا ہوتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی شان وہ ہماری طرح ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں تھیں لیکن ہماری طرح کی نہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے. تو ہم تو تھوڑے سے بوڑھے ہو جائیں تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے یہاں پر آنکھ نہیں تھی، آنکھیں 2 آگے کی طرف تھی لیکن آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. 360 ڈگری کا ویژن آپ کو کلیئر تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا. اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے، سورج گرہن کے وقت کی نماز. اس نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یوں بلند کیا اور پھر نیچے کیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی. جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں میں نے انگور کا ایک گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے اسے توڑ دوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہوا اور نہ کسی شخص کو وہ بریف کر سکتا ہے ان نعمتوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعمت پر پردہ رکھا. اس حدیث سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 آنکھیں تو ہیں لیکن وہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھاتا ہے. اور آپ کا ہاتھ ہے ہماری طرح کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کو توڑنے کا بھی ارادہ فرمایا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام علیہ رضوان پر پانی کی قلت ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک پانی کا پیالہ جمع کیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا، ایک پانی کا پیالہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا، اس ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے وضو کیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. ہاں البتہ ہم اس وقت 1500 تھے جنہوں نے ایک پانی کے پیالے سے وضو کیا، جانوروں کو پلایا، خود بھی پیا اور سٹور کر لیا. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر کے اندر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہماری طرح کے نہیں ہیں. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وضو کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. تو انبیاء کرام کا وضو سونے سے نہیں. بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ کرام علیہ رضوان ایز اے پرفیوم یوز کرتے تھے، اتنی خوشبو آتی تھی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا،
کوئی ریشم کا کپڑا ایسا نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم ہو. اور میں نے عطر دان جو عطر بیچنے والا عطار ہے, عطر دان کی اس میں سے ایسی خوشبو نہیں سونگی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آیا کرتی تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کروائے صحابہ کرام میں تبرکن, اور سیدنا طلحہ کی ڈیوٹی لگائی. لیکن آج پاکستان میں کچھ بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو عشق رسول کے نام پر یہ ساری حرکتیں خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اپنے منہ کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں, اپنے بال تقسیم کر رہے ہیں, اور نعرے سنے تو لگے گا دنیا میں ویسے بڑا عشق رسول نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ گستاخان رسول ہے, پروفٹ کا پروٹوکول لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی اپنے بال تقسیم کیے ہیں تبرکن؟ یہ پروفٹ کا پروٹوکول ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب الشروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو عروہ بن مسعود جو بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت کفار کے سفیر بن کے آئے تھے, انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے وضو کا پانی نہیں زمین پر گرنے دیتے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک لعاب دان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گراتے ہیں تو کوئی صحابی جو ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پر مل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں. اور اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ٹپکا ہوا پانی نہیں ملتا تو دوسرے صحابی سے اس کی تری مل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں. یہ سبحان اللہ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا پروٹوکول اپنے مریدوں سے لے رہے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں کہ صحابہ دے مرشد جڑے نے وہ اللہ کے نبی سان تک تہاڈے مرشد اسی ہیں, سانو اس طرح تسی تعظیم کرو. ہم کہتے ہیں مرشد وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے, وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کر سکے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے صحابہ کرام کے کسی بات کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں. تو یہ جو لوگ جنت کی بشارتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. بھائی یہ جھوٹ کوئی نہیں فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہمارے پاس صحیح سند سے چیز پہنچی ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا میری عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان شیطان سے بچا کر قبر تک پہنچ جاؤں. تو جو بندہ اپنے ایمان کی فکر میں ہے وہ لوگوں کو گارنٹیاں دیتا پھرے گا, اور قیامت والے دن جب کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے, سوائے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص شفاعت کرنے کا حق بھی نہیں رکھے گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کریں گے. اس کو امام احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارے شعر میں کہا. مجھے ان سے اکثر چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن ان کے شاعرانہ کلام میں کچھ ایسے شعر ہیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں, جو قرآن اور سنت کی باؤنڈری میں ہیں, کیونکہ ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے سلف کی طرف سے کہ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لی جائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. یہ بخاری و مسلم کی متفق کہ ابراہیم علیہ السلام جو سب سے لاڈلے نبی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں اللہ کے سب سے لاڈلے بندے ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیامت والے دن رجوع کریں گے شفاعت. تو یہ میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, جو آپ کو بشر یا انسان نہ مانے وہ کافر ہے, لیکن ہماری طرح کے نہیں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے. وصال کا روزہ یہ ہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ, پھر اس کو افطار کیے بغیر اگلا روزہ, کنٹینیوس کنزیکٹیو روزے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی رکھنے شروع کیے, لیکن 2 دن کے بعد ان پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون میری مثل ہے. کسی نے نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم, کیونکہ ان کو پتا تھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے.
اور آپ پوچھ بھی رہے اyyukum مثلی، قرآن ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ انہوں نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم، انہوں نے خاموشی اختیار کی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اب اس کو کون بریف کر سکتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے حالات منکشف کیے. وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام بھی وہاں سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس رک گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. اب قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ سیدنا ابوبکر صدیق کو نظر آیا، نہ سیدنا عمر کو نظر آیا، نہ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو نظر آیا، نہ صحابہ کرام کو نظر آیا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا.